دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان جیسا بندہ اگر ہماری اس کنٹری میں محفوظ نہیں ہے, جو سابقہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی مقبول ترین فیمس ترین بالکل نیشنل ہیرو بھی ہیں اور بالکل مقبول ترین لیڈر بھی ہیں, اور ہم خود ان کے سپورٹر بھی ہیں, اگر وہ اس کنٹری میں محفوظ نہیں ہے تو عام عوام یہ جو ہم سب کھڑے ہیں ان کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اور ہمارے بارے میں ایک سوالیہ نشان ہے, ایک سائڈ پہ ہم رہتے ہیں پاکستان, کہتے ہیں کہ پاکستان پرامن کنٹری ہے, پرامن ملک ہے, اور دوسری سائڈ پہ جب دیکھا جائے کہ انڈیا نے اپنی ٹیم کو یہاں پر آنے سے انکار کیا, سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جو آگے ورلڈ کپ ہونے والا ہے یہاں پر نہیں بھیجیں گے, تب ہم نے بہت سے ایشوز کیے. اب یہ ایسے واقعات ہوں گے تو لوگوں کو تو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے. بالکل ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے انڈیا کی ٹیم وہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے نا وہ نہیں بھجوا رہے, ان کی بات بھی سمجھنے والی ہے. اور ہم یہی کہہ رہے تھے, بار بار ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کنٹری میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, پرامن لوگ ہیں. تو اب کیا کہیں گے؟ بالکل اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ جہاں پہ عمران خان محفوظ نہیں ہے وہاں پہ وہ ان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن پھر انڈیا سے پیغام ریسنٹلی یہ جو خان صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا, انڈیا کے جو نریندر مودی ہیں, نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے, ان کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ہم یہ سارے معاملے پر کڑی نظر رکھے ہیں, یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر کڑی نظر رکھے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے ہی لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کہ پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے, جہاں پر جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں اور اس ٹائم سب سے مقبول لیڈر ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. آپ, میں اور یہ عام عوام, عام پبلک محفوظ ہے پاکستان میں. ارشد شریف کا صاحب کا واقعہ ہوا ہے, اور بھی بڑے واقعہ ہوئے ہیں, ان سے تو ظاہری بات ہے وہ دنیا تو ڈرے گی, ایسی بالکل امیج خراب ہو, امیج بالکل خراب ہوگا. آپ کو کس نے کہا؟ اگر اس طرح کے واقعہ کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا نے پٹی تو نہیں پہن دی ہوئی, دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا تو دیکھ رہی ہے. چاہے ہماری میڈیا کو خاموش کر دیا جائے, دنیا کی تو میڈیا دیکھ رہی ہے, وہ تو ایک ایک چیز نوٹ کر رہی ہے. اور یہ بدنامی وزیرآباد میں جو ہوئی, میرا گھر کا یہ 500 والی گلی میں میرا گھر ہے, میں بالکل ساتھ ہی آپ کی رہائش. پہلی دفعہ عمران خان کو دیکھ رہا تھا اور میں بہت خوش تھا جب میں دیکھ رہا تھا, اور میرے ساتھ ہی انہوں نے یہ واقعہ پیش کیا, اور مجھے میرے لفظوں میں وہ, میں کہتا ہوں میرے جذبات جو ہیں اس وقت بہت, میں غم میں ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا. اور میں خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کو جو گولی لگی ہے نا, یہ ٹانگ پہ گولی, اس کا حساب پورا پاکستان آپ کو دے گا. یہ گولی ہمیں لگی ہے, 22 کروڑ عوام کو لگی ہے یہ گولی, اور پاکستان کے امیج کو, پاکستان کے جھنڈے کو یہ گولی لگے. عمران صاحب نے 4 سال حکومت کی الحمدللہ, اور بہت اچھی حکومت عمران صاحب نے کی ہے, پرامن, اور ہر دوسری ٹیمیں بھی ہمارے آ رہی تھی ملک میں. دیکھیں سپر ایشیا کپ ہوا ہے. سوال یہ ہے ایسے واقعات کے ساتھ کوئی ٹیم آئے گی, پھر ہم بلیم کریں گے اگر دوسرے کنٹری کو, تو کیا وہ ہمارا بلیم کرنا ویلڈ ہوگا؟ ہم جائز بلیم کریں گے؟ ان کا بلیم ویلڈ ہے, بالکل ان لوگوں کا بلیم بالکل ویلڈ ہے. ہم اپنے آپ کو سیکورٹی نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو کیا سیکورٹی دیں گے؟ بیسک یہ چیز ہے. تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ ہماری حکومت آئے گی, عمران صاحب دوبارہ آئیں گے, انشاءاللہ پرامن یہ ملک ہوگا انشاءاللہ. اگر بات کی جائے لیاقت علی خان صاحب کا, آپ کو پتا ہوگا انہوں نے عوام کے لیے, پبلک کے لیے آواز اٹھائی, انہیں گولی مار دی گئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی جائے, وہ عوامی لیڈر بن کر ابھرے, انہیں لٹکا دیا گیا. بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی جائے, وہ عوامی لیڈر بن کر سامنے آئی, گولی لگ گئی. خان صاحب کی بات کریں, اس ٹائم پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, دنیا انہیں جانتی ہے, تو انہیں اس طرح کے واقعہ کا سامنا کرنا پڑا. کیا وجہ ہے کہ جو بھی بولے گا, جو بھی آواز اٹھائے گا, جو پاکستان کی بہتری کے لیے آواز اٹھائے گا, اس کی آواز بند کر دی جائے گی؟ جی پہلے تو یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ آپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ پاکستان میں آج تک جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ فریڈم آف سپیچ کی بات ہی نہیں ہوئی. ہم ڈر ڈر کے جیتے ہیں, ڈر ڈر کے بولتے ہیں, اور یہ ڈر میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کچھ بھی نہیں نہ کیا, خان صاحب نے یہ ڈر ختم کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ہیومینٹی جو ہے نا وہ سب سے اہم چیز ہے, اور اس علاقے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کیا بات کر رہا ہے یہ بات کی بات ہے, لیکن اسے یہ بات کہنے کا حق جو ہے وہ اس سے نہیں چھینا جانا چاہیے. کسی پہ گولی چلا کے اگر کسی کو روکنا ہے تو وہ بڑی کنڈیم کرنے والی چیز ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ کسی طرح سے بھی سیٹسفائیڈ ہے, اور اس معاملے پہ بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انڈیا کو ہم ہمیشہ بلیم کرتے آئے ہیں, ابھی ریسنٹلی اس بات پہ بلیم کر رہے تھے, کریٹیسائز کر رہے تھے, جی انہوں نے اپنی ٹیم یہاں نہیں بھیجی, ٹیم یا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے انکار کیا تھا ہم ٹیم نہیں بھیجیں گے. ایسے واقعات پیش آئے جہاں پر جو ایک سابقہ پرائم منسٹر محفوظ نہیں ہے, عوام کے اندر, پبلک کے اندر محفوظ نہیں ہے, تو وہ اپنی ٹیم بھیجیں یہاں پر. کیا سمجھتے ہیں ہمارا قصور ہے, ان کا قصور ہے؟ یار دیکھیں, ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ہمارا ایک امیج گیا ہے وہ میرے خیال میں بہت غلط گیا ہے,
اور چاہے وہ انڈیا ہو یا ہمارا کوئی بھی مخالف ملک ہو، سب کی نظر اس دور میں سوشل میڈیا کی وجہ پہ سب پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یار جو بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، اور یہ ایک ریزن مل گیا انہیں مزید ہمیں اس بات پہ کیا اچھا یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے؟ یہ ویلڈ ریزن نہیں، بہت ویلڈ ریزن ہے، یہ بہت ویلڈ ریزن ہے کرٹیسائز کرنے کے لیے، کیونکہ اب تو ان کا کرٹیسائز کرنے کا حق بن گیا بنتا. ہمیں یہ سچ کو ماننا ہے، یہ ہم سچ مانیں گے، یہ یوتھ میں ہم مل کر اس سچ کو مانیں گے، اس پر ورک کریں گے، اپنے آپ کو بہتر کریں گے، تبھی پاکستان آگے جائے گا. بہت ٹائم 75 سال ہم نے جو سا گیم کھیلی ہے کرٹیسائز کرنے کی، ہم نے بلیم گیم کھیلی ہے. اب ہمیں خود کو دیکھنا ہے، خود کو بہتر کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ کہہ دیں کہ اس کی سازش اور اس کی سازش؟ میں تو بس یہ کہوں گا کہ دیکھیں کوئی کسی کو بھی سپورٹ کرے، اگین کوئی کسی کے ساتھ بھی چلے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے بلونگ کرتا ہے، لیکن جو ہیومینٹی ہے وہ سیکریفائس نہیں ہونی چاہیے اس میٹر میں. باہر والی کنٹری کو تو نہیں الزام لگا سکتے نا، ہمارے اپنے اندر تھوڑی وہ ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے ڈائریکٹ تو نہیں کسی کو انڈیا والے تو نہیں کروا سکتے. انڈیا والے کیوں کروائیں گے؟ ان کا کیا مفاد ہے؟ ہمارے یہاں پہ اپنے جو ملک کے دشمن ہیں وہی نہیں ختم ہو رہے، باہر سے دشمن تو بعد میں. باہر کی تو ضرورت نہیں ہے نا، جب اندر ہی اتنے دشمن ہیں تو. ٹھیک ہے نا، یہ تو چلو سوشل میڈیا کی طرف سے جو نا پیغام چلا گیا پوری دنیا میں، اور عمران خان کو کیا امیج گیا بڑا گندا امیج گیا ہے. دیکھیں نا، اچھی بات تو نہیں ہے نا، ایک دنیا کا مقبول لیڈر ہو اور پھر جو نا اس کے ساتھ اس کے اپنے سٹی کے اندر، ایریا کے اندر یہ واقعات ہو جائیں. شرم والی بات ہے ایز اے پاکستانی میرے لیے. مجھے یہ بتائیں، خان صاحب جو کہ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اس ٹائم پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، وہ محفوظ نہیں، آپ محفوظ ہیں، میں محفوظ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں کا سابقہ امیدوار ہوں PP51 کا، MPA کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے ہی ہمارے لیے ہمارا فخر ہیں، اور ہم اپنے اداروں پہ پر امید ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے اداروں سے زیادہ کسی بھی قسم کی کسی بھی اور اداروں کی ہمیں کسی ضرورت نہیں ہے. بیرونی جو سازشیں ہیں یہ صرف اور صرف ہم محض ہمارے ملک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارے جو محبوب لیڈر ہیں عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کا ایک ہی ویژن ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں کرپشن اور جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کرنا ہے. ان کا جو پراپر پوائنٹ یہی تھا نا کہ نون لیگ کا بھی یہ ماٹو تھا کہ ہم نے ہماری حکومت آئے گی تو ہم نے حکومت میں آ کے تو بے روزگاری کو کم کرنا ہے. آپ پولیٹیشین ہیں، آپ کی کڑی نظر ہوگی انٹرنیشنل افیئر پر بھی. ریسنٹلی ہم گرے لسٹ سے، FATF کی گرے لسٹ سے بہت مشکل سے نکلے ہیں 4 سال بعد. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسی بات. واقعات ہوں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جلدی دوبارہ گرے لسٹ میں چلے جائیں؟ یہ بھائی میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو FATF میں ہمیں نکلوانے کی سب سے بڑی کاوش وہ کس کی تھی؟ یہ عمران خان صاحب کی تھی. عمران خان صاحب کی کاوش تھی، اس کی وجہ سے ہم FATF سے باہر نکلے.